ایوب خان کے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، ڈیفینس آف پاکستان رولز سے لے کر پیکا تک اور دہشت گردی کے قوانین تک جو ہے وہ پاکستان میں ان تمام قوانین کا استعمال آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے خلاف کیا گیا، اس کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ اس وقت عدلیہ اور فوج کے نام پر موجودہ حکومت جو قوانین بنا رہی ہے وہ اپنے دفاع کے لیے بنا رہی ہے اور ساکھ فوج اور عدلیہ کی خراب کر رہی ہے۔ فوج کے لیے عوام کے دل میں جو محبت ہے اور جو عقیدت ہے اس کو ٹھیس پہنچا رہی ہے کہ قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اس کے خلاف بولنے والوں کو، آواز نکالنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو ان کے موقف کو مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی نیک آدمی کو گالی دیتا ہے تو محلے کے سارے لوگ اس شخص کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فوج کے خلاف آواز بلند کرتا یا کوئی جملہ بولتا تو سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، تم یہ کیا کر رہے ہو۔ لیکن اب اگر کوئی شخص فوج کے خلاف بولے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو پولیس کا کام ہے، یہ تو کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کام ہے کہ جائے اور ان کو پکڑے۔ یہ ساکھ کس کی بیچی گئی، کس کو داؤ پہ لگایا گیا؟ یہ خود اداروں کو سوچنا ہوگا کہ وہ قوانین بنا کر اپنی عزت نہیں کروا سکتے۔ اس لیے ان قوانین کی واپسی کے لیے ان اداروں کو خود بھی محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک اس بنیاد پر عزت نہیں ملی۔ آج لوگ ایوب خان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ آج لوگ یحییٰ خان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ آج لوگ ضیاء الحق کو ان کے اسلامی قوانین کے نفاذ کے باوجود کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ آج لوگ پرویز مشرف کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھی انہیں اچھے ناموں سے یاد نہیں کرتا۔ ایوب خان کے دامن پہ فاطمہ جناح کو غدار کہنے کا داغ ہے جو آج لگا ہوا ہے، اس کو چھڑا نہیں سکتے، اس کو دھلا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے پرویز مشرف کے دامن پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گرفتار کرنے اور انہیں ذلیل کرنے کا داغ ہے، وہ انہیں چھڑا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کا داغ جنرل ضیاء الحق کے دامن پہ ہے، وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یحییٰ خان کے دامن پہ پاکستان توڑنے کا داغ ہے، وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ پھر تاریخ بڑا بھیانک فیصلہ کرتی ہے، بڑا خطرناک فیصلہ کرتی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تنقید تو برداشت کر ہی نہیں سکتی، اور لوگوں کو انتقام کی آگ میں اس قدر جل رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ روبوٹ ہو جائیں اور ان کو مشینوں کی طرف ووٹ دے دیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مشینیں غلطی نہیں کرتی، مشینیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اندر جو پروگرام فیڈ کیا جاتا ہے اس پروگرام کے تحت کام کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان قوانین کے ذریعے اگر آپ نے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا تو کل جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو کوئی صحافی، کوئی اخبار، کوئی میڈیا چینل آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا، کہ اسے یاد ہوگا کہ ماضی میں آپ نے یہ کیا تھا۔ جب موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی، اس نے آتے ہی میڈیا کے ذمے جو واجبات تھے ان کو روک لیا، جس کے نتیجے میں آج میڈیا کے کارکنان بے روزگار ہیں، تنخواہوں کو ترس رہے ہیں، اور ان کے واجبات ان کو نہیں مل رہے۔ کئی خودکشیاں کر چکے ہیں، کئی غم سے اور بھوک سے اور مفلسی کی وجہ سے اس دنیا سے گزر گئے، کئی شرمندگی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کے سامنے زیادہ عرصے جی نہ سکے۔ یہ اور اب
مفلسی اور افلاس میڈیا کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور پھر میڈیا مالکان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اس بنیاد پر وہ لوگوں کی تنخواہیں روک لیں. کس طریقے سے؟ اور یہ اس کی مثالیں کئی جگہ ملتی ہیں. اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا، کیونکہ میڈیا کو کی تنخواہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ویج بورڈ ایوارڈ کی بات نہیں کی جاتی. اگر حکومت کو صرف خوف ہے تو اپنے پروپیگنڈے کا، جس پروپیگنڈے کو، جس زبان کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور آج بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ نہایت اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے. چور چور کہنا اور ثابت نہ کرنا، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ آپ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں. اوئے، اے ابے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ زبان ہے. بادشاہ سلامت بیٹھے ہوتے ہیں، وزیر اعظم پلیٹیں کھڑکا رہے ہوتے ہیں، صدر صاحب اٹھ کے کھڑے ہو کر تقریر نہیں کرتے. یہ کھانے کے آداب ہوتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آئی ہیں. کس طریقے سے چلتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ تمام آداب نہیں آتے. اگر ہم ان کی نشاندہی کریں تو قابل گردن زدنی ٹھہریں. میں حوالہ دیتا ہوں شورش کاشمیری صاحب کا، جو بابائے صحافت تھے اور جرت مندی کا وہ نشان تھے کہ پھانسی کے پھندے تک پہنچتے پہنچتے رہ گئے اور انگریزوں کے زمانے میں سب سے زیادہ جیلوں میں گئے، لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی یہ روایت برقرار رہی. ہر عامر و جابر نے ان کو جیل کی سیر کرائی. شورش کاشمیری اپنی کتاب موت سے واپسی کے سر آغاز میں لکھتے ہیں، جو لوگ کسی جمال و کمال کے بغیر اپنے خدا ہونے پر اصرار کریں اور خانہ یزید کی ریزہ چینی کے باوجود اپنے تئیں اہل بیت کہلانے پہ مصر ہوں، یا انہیں گمان ہو کہ وہ بڑے آدمیوں میں سے ہیں، انہیں نہ تو ذہن قبول کرتا ہے نہ دل مانتا ہے، اور نہ قلم کے ہاں ان کے لیے کوئی عزت ہے. میں نے اس قسم کے خداؤں یا انسانوں سے ہمیشہ بغاوت کی ہے اور اکثر و بیشتر انہیں اعتنا سے محروم رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے ہاں درد و علم کی حکایتیں چلی آتی ہیں. اس کے بعد ایک اور جگہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حکومت وہی اچھی ہے جو عوام پر کم سے کم حکومت کرے، لیکن ایسی حکومت شاید ہی کہیں ہو. ہر حکومت ایک منظم استبداد کا نام ہے. اسی نظریے نے مجھے ہر حکومت پر تنقید کی عادت ڈالی اور وہ پختہ ہو گئی. پاکستان کے حالات کچھ اس طرح نشو و نما پاتے رہے کہ ایوب خان کے عہد میں ابتداءً ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہاں عوامی جمہوریت کا پنپنا مشکل ہے. زنجیر کے حلقے بڑھیں گے، ٹوٹیں گے نہیں. میرا یقین تھا کہ ایوب خان کے شیوہ فرما روائی کا آخری نتیجہ ملک کے لیے مہلک نہیں تو مضر ضرور ہوگا، لیکن ایوب خان کا عہد قید محض کی سزا ہے تو آئندہ دور قید با مشقت ہوگا. شاید حبس دوام بعبور دریائے شور. چونکہ مزاج میں اپوزیشن کے اثرات غالب تھے، اس لیے نظم و نثر میں اکثر و بیشتر چٹکی لیتا رہا. صدر ایوب کیا کریں کی پاداش میں ڈیفنس آف پاکستان رولز کے غلط استعمال کا چرکا سہ کر ہوا. تو میں نے محسوس کیا کہ ایوب خان اور ان کے درباریوں کو روکا یا ٹوکا نہ گیا تو ملک کی روح مر جائے گی. عجب نہیں ایک طویل جمود کے باعث عوام نزاع کا شکار ہو جائیں اور یہ صورتحال ملک کے وجود کو مارد خطر میں ڈال دے. حکومت کو میرے اس ذہنی فیصلے کا علم تھا. یہ بات ان کی پیشگوئی تھی. اس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی صورت میں نہیں ملا. مشرقی پاکستان میں علیحدگی کے ذمہ دار صرف سیاسی الیکشن نہیں تھا، بلکہ ایوب خان کی 10 سال کی پوری جدوجہد تھی جو انہوں نے اس سلسلے میں کی تھی. اور وہ جبر جو انہوں نے سیاست اور صحافت کے اوپر رکھا، اس کے نتیجے میں وہ اعتماد کا رشتہ ختم ہوا مشرقی پاکستان کے ساتھ. اس وقت بھی اگر جبر کے
قوانین نافذ کیے جاتے رہے تو ملک کے لیے خطرہ میں یقیناً ہے، یہ ایک کلیہ بن گیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خطرے میں ڈالا گیا. پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبد القدیر کو سزا دے کر اس پروگرام کے تقدس کو مجروح کیا. اب اس وقت جن اداروں کے نام پر یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، عدلیہ اور فوج کے نام پر، ان کے لیے عوام کے دلوں میں تقدس اور محبت پہلے سے موجود تھی، لیکن وہ کسی قانون کی محتاج نہیں تھی، وہ کسی جبر کی محتاج نہیں تھی. اب ان کو اس جبر کے ماتحت کر دیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص فوج یا عدلیہ کے خلاف زبان کھولے گا تو عوام اس کو نہیں روکیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے کہ وہ آئیں اور اس کو روکیں. ورنہ اس سے قبل وہ خود روک لیتے تھے، اس شخص کو لعن طعن کرتے تھے اور اس شخص کو اپنے موقف سے رجوع کرنا پڑ جاتا تھا، اور پھر وہ اس موقف کو مزید آگے بڑھانے میں ناکام رہتا تھا. لیکن اب اس جبر کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ موقف مزید پھیلے. یہ جبر کی صورتیں ہیں تو الٹا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ دو دھاری تلوار ہیں، یہ دوسرا اثر کریں گے، اور اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، جو اس قسم کے احمقانہ اور ظالمانہ اور جابرانہ قوانین نافذ کرنا چاہتی ہے. وہ تنقید کو نہیں سننا چاہتے، وہ ایک غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں اور غلاموں کی طرح سے حکومت کرتے ہیں. ایک لوگ دوسرے سیاستدانوں کو بونا کہہ کر عوام کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں. تو یہ کیا صرف انسانی جسم کے قداور ہونے سے آدمی سیاست میں بھی قداور ہو جاتا ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب فلسفہ ہے. ذہنی طور پر پست لوگ، ذہنی معذور لوگ کیا اب ہمارے اوپر حکومت کریں گے؟ ہم کس طریقے سے یہ کس قسم کی ہے وہ سوچ ہے. اس لیے ہم تو یہ کہہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے جو ہیں وہ عمران خان نور الحق قادری کی توجہ پر کان دھریں گے کہ انہوں نے عمران خان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ عورتوں کے حقوق اور ان کے احترام کے عہد کو دہرانے کے لیے ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس دوران جو عورت مارچ ہوتی ہے اس کے اندر اسلامی قوانین، اسلامی شعائر اور اسلامی معاشرت کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسے جلوسوں کے اندر پابندی لگائی جائے کہ وہ اسلامی معاشرتی اقدار اور پاک دامانی اور پردہ اور حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا تمسخر اڑانے کی اجازت ان کو نہ دی جائے. اب کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانان پاکستان سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا شکار ہوتے ہیں. اقلیتوں کے لیے تو بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اکثریت کے جذبات کو مجروح کرنے کا ٹھیکہ ہمارے وزراء نے اٹھا رکھا ہے. نور الحق قادری کی اس تجویز کی مخالفت ڈاکٹر شیریں مزاری اور فواد چودھری نے کی. کیا عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں ان لوگوں کے خلاف کوئی قانون حرکت میں نہیں آ سکتا؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا. آئین کے اندر حلف نامے میں ان لوگوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم اسلامی شعائر کی پابندی کریں گے، ان کا احترام کریں گے اور اسلامی نظریے کی پابندی کریں گے، جو کیونکہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. اور ان دونوں نے اس حلف کی خلاف ورزی کی.
اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے ایک تجویز پیش کی گئی جسے انہوں نے رد کر دیا اور اقلیتوں کے حقوق کے نام پر اسلامی شاعر کو ہمیشہ یہ مسترد کرتے رہے. اس قسم کی چیزوں کی یہ ہمارے سامنے. اور عورت مارچ کے نام پر کوئی کارروائی کبھی نہیں ہوئی اسلامی نعروں کے خلاف, حیا کے خلاف, اور بےہودگی اور بے حیائی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کئی سالوں سے. جس میں نواز شریف کی حکومت بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی کی بھی حکومت شامل ہے, پی ٹی آئی کی حکومت بھی شامل ہے, پرویز مشرف کی حکومت بھی شامل ہے. یہ ایک تسلسل ہے. تو اس لیے آئین کے آرٹیکل 263 کی یہ خلاف ورزی ہے جہاں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کون ہے, اسلام کیا ہے, اور اس کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے. تو اب ہم اس حوالے سے ہم کیا سوچیں کہ ہم اب آذربائیجان ہو جائیں گے جہاں پر صحافیوں کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے, ان میں سے کئی ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اور ان کو جو ہے آذربائیجان کے تحفظ کے نام پر جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے, اور میڈیا جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. کیا ہم شمالی کوریا ہو جائیں گے جہاں پر بالکل جبر کا ماحول ہے؟ کیا ہم جبر کے ماحول میں رہنا چاہیں گے؟ آزادی صحافت ہمیں نہیں ملے گی. اور اگر کوئی شخص غلط خبر دیتا ہے اس کے لیے قوانین موجود ہیں. اگر کوئی شخص کسی پر کیچڑ اچھالتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا اس کے لیے قوانین موجود ہیں. عدالتوں کو آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنے دیجیے, اور آزادی صحافت کو اگر آپ موقع دیں گے تو ذمہ دار صحافت خود اپنی جگہ بنا لے گی, اور غیر ذمہ دار لوگوں کو لوگ ہمیشہ غیر ذمہ دار کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے, ایسی ہی باتیں اڑاتا رہتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. معاشرے میں آزادی ہو تو کوئی شخص گپے مارتا ہو تو اس کو گپی کہہ کر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ چلو دو چار گپے اس کی سن لیں, لیکن یہ تو گپے مارتا ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن اگر جبر کی حکومت ہوگی لوگ کہیں گے کچھ نہ کچھ تو ہو گئی. ایسے ہی کوئی ناراض نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے کہ اس حکومت نے کچھ نہ کچھ کوئی بات تو ہے. یوں ہی محسن بیگ کو گرفتار نہیں کیا, یوں ہی کسی اور کے اوپر جبر نہیں کیا, یوں ہی مطیع اللہ جان کو پکڑ کے لے نہیں جاتے رہے, یوں ہی کرنل انعام الرحیم پر حملے نہیں ہوتے رہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.